السلام علیکم، پاک وائس اسٹوریز میں آپ سب کا خوش آمدید۔ تو چلتے ہیں کیس نمبر 55 کی طرف۔ آج میرا ٹیسٹ ہے، مجھے وقت پر کالج پہنچنا ہے۔ تم ڈنگ کا ناشتہ بھی بنا کر نہیں دے سکتی۔ میں نے اس لیے تو شادی نہیں کی تھی۔ ہر بات کے تان شادی پر آ کے ہی ٹوٹتی تھی۔ اگر کپڑے ٹھیک سے پریس نہ ہو پاتے یا پھر جوتوں کو پالش کرتے ہوئے چمک نہ آ پاتی، تب بھی عمر کی یہی بیان جاری ہوئی تھے، اور اب تک اس کی یہ عادتیں اتنی پختہ ہو چکی تھی کہ چاہ کر بھی کچھ تبدیلی آنا ناممکن تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ عموریہ اور ایمن نے عشوہ کی مصروفیات کچھ اور بڑھا دی تھی۔ عمر یونیورسٹی سے فارغت کے بعد خوش قسمتی سے گورنمنٹ جاب سے منسلک ہو گیا تھا۔ عمر کی بے رخی بے انتہائی کا وہی حال تھا، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ گریڈ بھی بڑھ رہے تھے، تب ہی تو اس کے گردن میں مستقل سریا فٹ ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے سرکتا جا رہا تھا۔ بچیوں کی مصروفیات اور گھر بار کے جھمیلوں میں گم ماہ وصال کا کچھ اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا۔ ان 15 سالوں میں عمر کے تلخ کڑوے تیکھے ہر طرح کے رویے اس کے دل پر کیسے کیسے نشان چھوڑ گئے تھے۔ عمر کو کبھی ایسی فرصت کے لمحات میسر نہیں آئے تھے کہ وہ اس کے دل پر پڑے ابلوں کی مسیحائی کر لیتا۔ اب تو خیر سے عمر کو وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ 2 گھڑی ٹھہر کر وہ اس کی بات ہی سن لیتا۔ اس کے سر پر ہمیشہ عجلت سوار رہتی تھی۔ عشوہ کو کوئی بھی گھریلو مسئلہ یا بچیوں کی کوئی پرابلم ڈسکس کرنا ہوتی یا شیئر کرنا ہوتی تو وہ نہ جانے کتنی دفعہ تمہید باندھنے کی کوشش کرتی تھی۔ جو ہی وہ اصل مسئلے کی طرف آتی، عمر کو کوئی نہ کوئی ضرور کام یاد آ جاتا تھا اور وہ بغیر اس کے بات سنے بھاگ نکلتا۔ عشوہ بیچاری اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی، اور یہ تو ہمیشہ سے ہوتا تھا، کوئی کون سا نئی اور انوکھی بات تھی۔ ہمیشہ عمر کو اپنی کہنے اور اپنی منوانے کی عادت تھی۔ مقابل کی بات کو تو کبھی اس نے سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی۔ دل کے بڑھتے بوجھ کو کم کرنے کے لیے وہ بہت سرسری انداز میں بھابی بیگم سے بہت سی باتیں کہہ سن لیتی، مگر پھر بھی دل میں ہمیشہ ایک حسرت پانس بنی چبھن دیتی رہتی تھی۔ عام عورتوں کی طرح اس کی بھی خواہش تھی کہ اس کا شوہر اس سے بہت نہ صحیح تھوڑی سی اہمیت تو دے، مگر اہمیت تو وہ وہاں جنم لیتی ہے جہاں دل میں محبت کی کچھ گنجائش نکلتی ہو۔ ان 15 سالوں میں بارہا عشوہ کو احساس ہوا تھا کہ عمر کے دل میں وہ رائی برابر جگہ نہیں بنا سکی یا پا سکی۔ بات تو صرف بوند برابر تھی، دل تو صرف ایک نظر التفات کا طلبگار تھا، چند ایک شیریں بلوں کا خواہشمند تھا۔ وہ تو جھوٹ موٹ بھی اوپری دل کے ساتھ کیا نازک احساس دل کا احساس کرنے کا روادار نہ تھا۔ بقول عمر کے منافقت تو اس سے ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی، بھلا اس سے عشوہ کا دل رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور وہ جو ان 15 سالوں میں عمر کے پیچھے بھاگ بھاگ کر ہلکان ہو رہی تھی، اپنے لیے 2 گھڑی چند لمحے اور کچھ ساعتیں مانگ رہی تھی، مگر ہوا کیا؟ 12 سال بعد اس کے پھر سے پریگننٹ ہونے کی خبر نے عمر کو نہ صرف ٹھٹکا دیا تھا بلکہ حد درجہ بکلا بھی دیا۔ ایمن خیر سے 12 سال کی ہو رہی تھی، اور عشوہ تو دل میں بیٹے کی خواہش پر بھی حسرت کے آنسو بہا کر صابر ہو چکی تھی۔ جب اللہ نے اس کے مرجائے اور بجھے بجھے دل کو پھر سے پر امید کر دیا، ادھر وہ شکرانے پڑھتے، نیاز بانٹتے، قرآن خوانی کے بعد سجدہ شکر ادا کرتے نہ تھک رہی تھی۔ جب عمر کے پتھریلے فیصلے نے عشوہ کا نازک دل کچی کرچی کر دیا، وہ نہ صرف سخت بیانیہ ہوا تھا بلکہ کچھ بکلا بھی رہا تھا۔ اگر دیکھا جائے تو جس عمر میں وہ چوتھی مرتبہ باپ بن رہا تھا، اس عمر میں تو آج کل لڑکوں کے سر پر محض سہرا سجانے کے منصوبے بنائے جاتے تھے۔ 32-33 سال کی عمر میں بہترین جاب کے ساتھ وہ ایک کامیاب زندگی گزار رہا تھا۔ خوبصورت نازک اندام سے بیوی، 3 ذہین اور پیاری بیٹیاں، گھر میں ہر طرح کا سکھ خوشحالی، اور اس کے باوجود
عمر جیسا ناشکرا انسان ماضی میں اپنی چچی امی کی گئے اس فیصلے پر پچھتا رہا تھا، ویسے بھی بغیر کسی چاہ اور شوق جو چیز میسر آ جاتی ہے اس کی اہمیت اور حیثیت پانے والے کے نظر میں ذرا بر نہیں رہتی۔ یہ سب کیا ہے ایشو؟ وہ اس کے رپورٹس دیکھ کر چیخ اٹھا تھا اور اس سے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا گویا اس سارے معاملے میں وہ اکیلی قصوروار ہے۔ کیا ہے؟ ایشوا کا اطمینان قابل دید تھا، وہ بے حد مسرور تھی، اس سے گویا یقین تھا کہ دل میں دبی برسوں کی خواہش اس دفعہ تو ضرور پوری ہو جائے گی۔ وہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہوئی تھی۔ ختم کروا دو اس سلسلے کو، تماشا بنوانا ہے کیا؟ اور 4 سال بعد امیمہ کو اگلے گھر بھجوانے کی تیاری پکڑو۔ اب اس عمر میں یہ سب زیب دیتے ہیں۔ اس کا لہجہ انتہائی کڑوا تھا اور وہ محض اس سلسلے چھٹکارا پانے کے لیے جواز ڈھونڈ کے پیش کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک تو وہ خود کو 3 بیٹیوں کا باپ بھی قطعاً نہیں سمجھتا تھا، بلکہ اس بات پر اسے فخر بھی تھا اور کہتا تو وہ ٹھیک ہی تھا۔ اگر کبھی بچیوں کے اسکول چلا جاتا تو امیمہ کے فرینڈز تو کیا ٹیچر اور پرنسپل تک ٹٹک کر پوچھتی تھی کہ کیا آپ امیمہ کے بھائی ہیں؟ اور کچھ ایسا ہی خیال پرنسپل صاحبہ کا ایشوا کے بارے میں بھی تھا، مگر ایشوا کی تعریف سننا تو عمر کو کبھی گوارا نہیں ہو سکا تھا۔ یوں سن کر انجان ظاہر کرنے لگتا تھا گویا کسی اجنبی کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ایشوا تو کیا اب تو بہت حساس ہوئی، امیمہ بھی اب باپ کے رویے پر چونکنے لگتی تھی۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ اسٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہمارے آنے والا کیس آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔